ایسا ہے کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ کل میں نے جواب نہیں دیا، جو کل سوال لے کے چلا گیا اب آج جواب تلاش کر لیا۔ جواب یہ ہے کیونکہ خدا کو علم ہے کچھ ایسے بے شعور ہوں گے کہ جو نہ جانتے ہوئے بھی سوال نہیں کریں گے۔ اس نے آگے کا دیکھو، یہ ایک فطری مسئلہ ہے، یہ تمہیں معلوم ہے، لیکن تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے باوجود کہ تمہیں پتہ ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو جا کے تمہیں سوال کرنا چاہیے، کیونکہ سوال نہیں کرو گے اور آ کے پروپوگنڈا کرو گے تو ہم پہلے ہی سے بتائے دے رہے ہیں، قرآن میں ایک بار نہیں 2 بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر علم نہ ہو تو جا کے سوال کرنا، پروپوگنڈا مت کرنا۔ آج دیکھیے آج زمانے کا ماحول کیا چل رہا ہے بھائی، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایسا ماحول تھا کہ اگر کوئی کوفے میں شہید ہوتا تھا تو شام والے سوال کرتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس زمانے کے لیے بات قابل قبول ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں سے وہاں تک پیغام پہنچنے میں وقت نہیں لگتا تھا، زمانہ لگ جاتا تھا۔ جب ایسا ماحول ہے تو بھائی خبر نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آج تو جیو ہے، آپ کو معلوم ہے نا، میں نے اس کا نام بدل دیا، نہیں پتا، کچھ ورڈ ہے یاد رکھیے گا، میں نے اس کا نام بدل کے کر دیا ہے مرو۔ یہ جیو نہیں ہے، یہ مرو۔ یہ جو چیز یہ غور کی ہے، میں صبر نہیں کر سکتا کہ سب آئیں، کیونکہ میں آپ لوگ کا پابند نہیں ہوں، آپ لوگ وقت کے پابند ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن یہ اوپر والا آپ کا پابند ہو گیا تو نہ پڑھ پائے گا نہ سوار پائے گا۔ کل بھی یہی کہہ رہا تھا۔ در حد مشورہ ٹھیک ہے، آپ کہیے کہ بھائی دیکھیے یہاں یہ ماحول ہے، یہ پڑھ دیجیے گا، در حد مشورہ، لیکن فیصلہ اسی کو لینا ہے جو اوپر جا رہا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، بلانا آپ کا کام ہے، پھر جو وہ پہنچا رہا ہے اس میں آپ بھی شریک ہیں، آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ بلا آپ رہے بھائی، البتہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں مجھے بلائے گا جی، ہاں کیونکہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ میرے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، نہیں، لیکن بہرحال یہ بانیان مجلس کی ایک بہت اہم ذمہ داری، کل اس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو کیوں میں نے نام بدلا، غور کیجیے، دیکھیے ایک مسئلہ ہم اور آپ آگے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں، تو یہ فرش اعضا قوم کے مسائل کو سنوارنے اور قوم کو اوپر لانے کے لیے، ایک جگہ گھمانے کے لیے نہیں ہے، بس ایک ہی نقطہ پکڑ لیا، قوم کو وہیں پہ پھرائے جا رہے ہیں۔ اللہ یہ آزاداری قوم کو اوپر لانے کے لیے ہے، گھمانے کے لیے نہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے تو وہ اس شرط پہ آپ کو واپس کرے گا جب آپ اسے ٹافی دیں گے۔ یہ بچہ سمجھتا ہے، دیکھیے ہم لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ بچہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ آپ کا موبائل ہاتھ میں لے کے گیم کھیل رہا ہے، اب آپ کہتے رہیے بیٹا مجھے باہر جانا ہے، بیٹا دیکھو میسج آ رہا ہے، مجھے جواب دینا ہے، کچھ نہیں، وہ کہے گا کچھ لینا ہے تو کچھ دو۔ تو اب کوئی یہ سوچ لے کہ جنت فری میں مل جائے گی تو ابھی اس کی عقل بچوں سے بھی چھوٹی ہے۔ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھیا جب تک کچھ دو گے نہیں، ملنے والا نہیں ہے، تو یہ جو فری میں جنتیں بانٹی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شعور بچے سے بھی نیچا ہے، اتنا بھی اوپر نہیں آیا ہے۔ درود پڑھے بر محمد میں معذرت کے ساتھ ایک بات، یہ جو آگے لوگ بیٹھے ہیں ذرا سا اور آگے آ جائیں تاکہ بار بار آگے نہ بلانا پڑے، میں بھی ڈسٹرب ہوتا رہوں گا، آپ بھی ڈسٹرب ہوتے رہیے۔ صلوات پڑھیے بر محمد جدار سے نہیں کہا، صاحبان جدار یعنی دیوار والے نہیں، کسی ضرورت ہے بہرحال وہ ٹیک لگا کے بیٹھے، میں نے اس لیے اس ادھر ادھر اشارہ ہی نہیں کیا، میں نے کہا جو لوگ آگے ہیں تو یہاں تو آپ بیٹھے تو قدم آگے آ جائیں گے، صلوات پڑھیے محمد۔ تو یہ بچہ بھی
یہ کام نہیں کیا تو نہیں ملے گا. قبلہ اتنا ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, وہ آپ سے لے کیا رہا ہے جو آپ کو یہ دے رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ ارے قبلہ نہیں, آپ نہیں جانتے. اچھا, جو ملک کو چوس رہا ہو وہ تمہیں فری میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دے گا. لائن لگی ہوئی ہے جیو کے لیے, جس کا نام کیا رکھا؟ مرو. ہاں, اور کیجیے. کیوں؟ کیونکہ آج دنیا کا ایک طریقہ ہے, وہ یہ, جب تک انفارمیشن نہ ہو ہمیں کیا کرنا ہے طے نہیں کر سکتے. مجھے نہ پتا ہو کہ اس گھر کے اندر کیا چل رہا ہے, مجھے کیا پتا مجھے کیا کرنا ہے. تو آج دنیا میں انفارمیشن حرف اول ہے, سب سے اوپر انفارمیشن. انفارمیشن حاصل کرنے کا سیدھا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے ہم سے کہیں قبلہ ذرا بتا دیجئے آپ کا مزاج کیسا ہے, ذرا بتا دیجئے آپ کے قوم کے جذبات کیسے ہیں, ذرا یہ بتا دیجئے آپ لوگ کن مسائل پہ زیادہ لڑتے ہیں, ذرا یہ بتا دیجئے آپ کن مسائل میں زیادہ اچھلتے ہیں, ذرا یہ بتا دیجئے کن مسائل کی وجہ سے آپ میں اتحاد ہو جائے گا. وہ آگے ہم سے اور آپ سے پوچھے گا, نہ ہم بتانے والے ہیں نہ اس کے سامنے کھلنے والے ہیں. اس نے کہا رک جاؤ, ایسا راستہ دوں گا خود بخود سب کچھ پیش کرتے چلے جاؤ گے. ایک جیو چلا دیں گے جو مرنے کے لیے کافی ہوگا. آج ہماری قوم فری میں سارے مسائل شیئر کرے پڑی ہے. ارے قبلہ, اندر کی باتوں کو اندر رکھا جاتا ہے, ہر اسرار کو پیش نہیں کیا جاتا ہے. اگر یہی ہوتا تو اہل بیت چادر تطہیر میں نہ ہوتے, پورے شہر میں گھومتے ہوئے نظر آتے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. چھٹی آنے جا رہی ہے, کأنت علی الخیر, تم بہت صحیح اچھی ہو لیکن 5 میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مخصوص معاملہ ہے. یہ ہماری قوم کب سمجھے گی کہ ہمارے کچھ معاملے ہم سے مخصوص ہیں؟ ہماری عزاداری اور اس کے ذریعے ہمیں قوم کو اوپر لے جانا یہ ہم سے مخصوص ہے. لیکن اسے پتہ ہے اتنی آسانی سے کیسے سمجھیں گے. اس نے کیا کیا؟ حضرت واٹس ایپ بنایا. پچھلے سال میں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے اور میں نے طے کر لیا ہے کہ لفظ واٹس ایپ کے ساتھ حضرت لگانا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں بھائی, جوانوں کا معاملہ ہے, جذبات کا. اب آج پڑھ رہے ہیں, کل مولانا صاحب کو نہ پڑھنے دیں, کیونکہ اگر حق کی چل رہی ہوتی تو بھی ممبر پہ کوئی بھی حق بولے کوئی روک نہیں سکتا تھا. آج تو رسم و رسومات چل رہی ہیں, جس کا سکہ چل جائے, اب وہ کھوٹا ہو یا پورا ہو. کیوں نہیں؟ باقاعدہ یہ پوچھا جاتا ہے, مولانا صاحب ایسے کو بتائیے کہ جو چل رہا ہو. قبلہ, یہ جو ہے کوئی شیئر بازار ہے کہ دیکھا جائے کہ کس بازار کا شیئر آج کل چل رہا ہے. یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے, بہت عظیم ذمہ داری ہے. اس کو سمجھیے. ہمارے علماء نے جو فروغ دیا ہے, رواج دیا ہے منبر کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے ایک انسان اپنی بات کو 10 جگہ نہیں کہہ سکتا. انہیں کہا 10 کو جمع کرو, ایک آدمی 10 تک پہنچائے, 10 کی ذمہ داری ہے 100 تک پہنچائے, 100 کی ذمہ داری ہے 1000 تک پہنچائیں, 1000 لاکھ تک پہنچائیں گے. بات ایک کہی جائے گی, معاشرے میں خود بخود پھیل جائے گی. لیکن پہلے صحیح بات کو پھیلانے کا طریقہ تو آتا ہو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ابھی میں نے ایک مثال دی, دے کے آ رہا ہوں دوبارہ, اس لیے کہہ دیتا ہوں دے کے آ رہا ہوں تاکہ جو لوگ وہاں تھے اور یہاں بھی ہیں وہ یہ نہ کہ مولانا صاحب بھول گئے. نہیں, مولانا صاحب بھولنے کی ضرورت ہے تو ہر جگہ بیان کیا ہے. دیکھیے, اگر ایک عالم اور ایک جاہل ڈوب رہا ہے, فاسألوا اہل الذکر, اس کو رکھے رہیے گا. کل میں نے اس آیت کو شاید 20 بار سے زیادہ تکرار کیا تھا. کیا آپ یہ نہ سمجھیے گا میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں. نہیں, موضوع سے ہٹنا تو عادت ہی نہیں. ایک عالم اور ایک جاہل ڈوب رہے ہیں, آپ کسے بچائیں گے؟ اگر ایک عالم بھی ڈوب رہا ہے, جاہل بھی ڈوب رہا ہے, آپ ایک ہی کو بچا سکتے ہیں. آپ کسے بچائیں گے؟ کسے بچائیں گے؟ شرط ہے اگر عالم ہوں گے تب عالم کو بچائیں گے.
اور اگر عالم نہیں ہے تو کیا پتہ جذبات میں کس کو بچا لے. تو قبلہ عالم کو بچانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اگر قوم اپنے علماء کی حفاظت نہ کر پائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اتنا بھی علم نہیں آیا ہے کہ عالم کی حفاظت کر پائے. جو اپنے عالم کی حفاظت نہ کر پائے, جو پردے میں علماء کا سردار ہے, اس کی کیا سروری کر پائے گی؟ درود پڑھیں بر محمد و آل کیسے کر پائے گی؟ مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی ایک بیان ان کا غور کریے, ایک واقعہ بیان کرتے ہیں تاریخی, اور مجھے آج اس واقعے سے بیان کرنا ہے, ایک معجزہ بیان کرتے ہیں. اس معجزے سے پہلے میں ایک مسئلہ بیان کر لوں پھر آتا ہوں اس کے اوپر. دیکھیے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پچھلے سال بھی میں نے کچھ مثالیں دی تھی, عقلی مثالیں, اگر یاد آپ لوگوں کو. آج بھی ایک مثال دینا ہے کیونکہ وہ تیسرے دن کی توفیق ہم سے چلی گئی ذرا سا, یعنی حال اس میں کچھ غلطی شاید میری بھی رہی ہو, اس لیے آج اس مسئلے کو بیان کیے گئے. یہ روایت آپ نے بارہا سنی, ایک 10 منٹ آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا تاکہ ہم اس روایت کو سمجھیں. حسین منی وانا من حسین, اس روایت کو اہل سنت نے بھی نقل کیا, شیعوں نے بھی نقل کیا. ترجمہ کریں, بہت دفعہ آپ نے ترجمہ لکھا دیکھا ہوگا اس کے نیچے, اور پچھلے سال بھی میں نے کئی روایتیں چھیڑی تھی, کل بھی ایک روایت بتائی تھی کہ قبلہ روایت کا ترجمہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں سے آتے ہیں جتنا اپنے مطلب کا ہوتا ہے لے لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں قبلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ, قرآن کہہ رہا ہے نماز کے نزدیک مت ہونا. قبلہ آگے بھی تو پڑھیے, اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ اگر مستی کی حالت میں ہونا تب نہ ہونا. تو جتنا حصہ پسند تھا اتنا لے لیا. یہی روایات کے ساتھ بھی ہوتا ہے, روایات میں سے اتنا جوڑ نکال لیا جاتا ہے جتنا اپنا سمجھ میں آ رہا ہے. قبلہ اس روایت کے پہلے بہت سے الفاظ موجود ہیں, بعد میں بہت سے الفاظ موجود ہیں. اب یہ روایت حسین منی وانا من حسین, الف لام نہیں, یہ دونوں میں لفظ حسین کے اوپر ہم لوگ تلفظ میں غلط پڑھتے ہیں. حسین منی وانا من حسین, نہ انا من الحسین, من الحسین نہیں, یہ روایت ہے, الف لام نہیں ہے حسین کے اوپر. حسین منی وانا من حسین. اب وہ شاعر اپنا جو ہے وہ ردیف اور قافیہ ٹھیک کرنے کے لیے لگا دے, وہ الگ بات ہے, لیکن روایت میں لفظ نہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے, جو کیا جاتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے, میری نسبت حسین سے وہی ہے جو حسین کی نسبت مجھ سے. میں آپ کے سامنے ایک لفظ من بیان کر رہا ہوں, وہاں ترجمہ کریے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہاں پہ من کا ترجمہ کریے, اے علی آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کے موسیٰ کے ساتھ تھی. یہاں پہ من کا ترجمہ سے نہیں ہے, یہاں پہ من کا ترجمہ نسبت ہے, یعنی جو نسبت حسین کی نبی کے ساتھ ہے وہی نسبت نبی کی حسین کے ساتھ ہے. یہ اب ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا پڑے گا, کیونکہ نانا اور نواسے کی نسبت ہو نہیں سکتی, بڑے اور چھوٹے کی نسبت ہو نہیں سکتی, امام اور ماموم کی نسبت ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ نسبتیں ایک طرفہ ہیں, دو طرفہ نہیں ہیں. اب ایک ایسی نسبت تلاش کریے کہ جو دو طرفہ ہو, کیونکہ نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ دو بھائی کی آپس میں نسبت ہے, یہ دو طرفہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ اس کا بھائی ہے, یہ اس کا بھائی ہے, لیکن باپ اور بیٹی کی نسبت دو طرفہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے, لیکن اس کا باپ تھوڑی اس کا بیٹا ہے, وہ تو اس کا باپ ہے, تو نسبت ایک طرف سے. تو وہ کون سی نسبت ہے رسول اور حسین کے درمیان کہ جیسے ادھر سے ہے ویسے ہی ادھر سے ہے؟ بتائیے. عالم اتنی آسانی سے روایت کا ترجمہ نہیں کر دیتا ہے قبلہ, یہاں ترجمہ کرنے میں مہینوں گزر جاتے ہیں, اور ہم ایسے ہی روایتیں شیئر کیا کرتے ہیں, اور شیئر کر کے حمزہ گرا دیجئے شعر بن جاتے ہیں. بہت بڑا کام کر دیا. کیا کیا؟ وضو کرتے قربتاً اللہ, قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں,
ڈالتے ہیں اور موبائل کو لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو میسج آیا ہے اسے فارورڈ کرتا ہوں قربتاً اللہ، جتنے نمبر ہیں سب کو۔ بھیا یہ کہاں کہاں جا رہا ہے؟ کچھ دیکھا؟ اپنوں کو جا رہا ہے، غیروں کو جا رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے، جانے کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، بس بھیجو۔ کیوں؟ ارے کہاں سے؟ ارے قبلہ فری کا ہے، ڈیٹا فری کا ہے، جیو ہے، یہی تو عرض کیا تھا۔ قبلہ طاقت کا ہونا کمال نہیں ہے، صحیح استعمال کر لینا کمال ہے۔ کربلا نے یہی درس دیا، اگر حسین چاہتے ایک اشارے سے کربلا کو پلٹ کے رکھ دیتے، کہے میں تمہیں سکھا رہا ہوں، کربلا سے سیکھ لو، طاقت کا ہونا الگ ہے، صحیح استعمال الگ ہے۔ درود پڑھے پر محمد۔ مولانا ڈر گئے، مولانا ڈر گئے، انشاءاللہ وقت پڑے گا تو دیکھ لیں گے کون کھاتا ہے۔ ڈھنڈے مولوی زیادہ کھاتے ہیں، نہیں ہم سمجھتے ہیں وقت کا تقاضا کیا ہے، طاقت ہمارے پاس بھی ہے، استعمال کرنا ہمیں آتا ہے۔ عزیزوں، دوسروں کو اپنے فرش پر بلا کر ان کی سوچ کو بدل دینا کمال ہے، زبردستی کی باتیں کر کے انہیں بھگانا کمال نہیں ہے۔ ایسا کردار پیش کرو کہ سامنے والا خود کھنچتا چلا آئے، یہ کمال محبت اہل بیت ہے۔ اگر کچھ ایسا کر دیا کہ وہ آنے سے پہلے بھاگ گیا تو یقین رکھو پہلے تم اہل بیت کے دشمن ہو۔ جو اہل بیت کے مشن کو آگے نہ بڑھنے دے، یہ محب اہل بیت ہے۔ ارے اللہ ہم سے زیادہ کون محب ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اللہ محبت کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کردار آواز دیتا ہے کہ گالی بکتا ہوا شام سے آ رہا ہے، غلام بن کے واپس جا رہا ہے۔ کردار حسنی ہے، کردار حسنی۔ کہیں نہ سمجھ لینا کہ ہمیں آتا نہیں، طاقت ہونا الگ چیز ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھا کریے۔ اور یہی ہمیں غلطیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے قبلہ اپنا مجمع جو بھی پڑھیے، اپنا مجمع جو بھی پڑھیے، ارے قبلہ اگر اپنا مجمع ہے تو اللہ تو اپنا نہیں ہے، وہ تو باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، دو آنکھیں آپ کے پاس ہیں، چار آنکھیں اس کے پاس ہیں۔ میں نے وجے واڑا میں جملہ کہا کہ یہ نہ سوچئے گا آج کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، گھر کے بند کمروں میں کام ہوتا ہے، دنیا جب چاہتی پوری دنیا میں شیئر کر دیتی ہے۔ سمجھیے وقت کا تقاضا کیا ہے، اور نہیں سمجھیں گے تو جو اس کا بھگتان ہم بھگت رہے ہیں آگے ایسے چلتا رہے۔ نہ ٹریک چینج کریے، آپ کو لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک ٹریک چینج نہیں کریں گے تب تک ظہور نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر اس طریقے پر ہو رہا ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں مسئلہ پھنسا ہوا ہے، کہیں سے کچھ تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ وہ تبدیلی بس ایک ہے، عقل کو امام بنا لو، جذبات کو ماموم بنا لو، جذبات کے اوپر کنٹرول کر لو، جہاں عقل لے جائے چلتے چلے جاؤ۔ جو عقل کا امام ہے پہلی فرصت میں ظہور کرے گا۔ درود پڑھے پر محمد۔ دیندار ہوتا ہے وہ دنیا کو بھی نہ
جو بڑا دیندار تھا اس نے 2500 سالہ کو حکومت کو ایسے نچایا جیسے گیند. امریکہ، برطانیہ سب اپنی خرافاتوں میں لگے رہے. کچھ نہیں ہونے والا ہے ایران میں، کچھ نہیں ہونے والا ہے، دیکھتے رہنا. 10 دن میں تختہ پلٹ گیا. امام خمینی جس تاریخ کو آئے اس کے 10 دن کے بعد حکومت گئی. کہا یہ کیا ہوا؟ ہم تو کچھ اور حساب کتاب لگا رہے تھے، یہاں تو نتیجہ کچھ اور نکل گیا. کہا مسئلہ یہی ہے، تمہارے حساب کتاب کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب کچھ اور ہوتا ہے. اس کے راستے پہ چلنا ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا. کاز اور ایفیکٹ کا جو رابطہ ہے اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. دیکھیے، کاز جب ایفیکٹ کو خلق کرتا ہے تو خلق کرنے کے بعد اگر کاز ختم ہو جائے تو ایفیکٹ بھی ختم ہو جائے. آگ کو جلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. میں یہی مثال دیتا ہوں تاکہ بالکل کلیئر رہے آپ کے لیے. نئی مثال دے کے کیا فائدہ؟ ایک گرمی چاہیے، ایک جلنے والی چیز چاہیے، ایک آکسیجن چاہیے. یہ 3 کافی ہیں؟ نہیں. گرمی وہاں ہے، لکڑی یہاں ہے، آکسیجن وہاں ہے، کبھی آگ نہیں جلے گی. تسبیح کیا، زمزم سے مسلح لا کے دھو کے بیٹھ جائیے تب بھی نہیں جلنے والی. پروردگار جلا دے جلا دے. پتہ ہے پروردگار کیا کہے گا؟ تو ملا دے ملا دے. چوتھی شرط ہے ان تینوں کو آپس میں ملانا. اسے کہتے ہیں ارادہ اور اختیار انسان. جب تک انسان ان تینوں کو ایک دوسرے سے نزدیک نہیں کرتا، آپ گیس کا چولہا جلا دیے، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے ماچس جلاتے رہیے، جل جا. وہ کہے گا قبلہ مل جا. ہم بھی تو دعوت دیتے ہیں مل جائیے. جب ملیے گا تب دشمن کے خلاف ایسی جوالا مکھی اٹھے گی کہ اس کو تباہ کر کے لے جائے گی. نہ الگ گرمی کام آئے گی، نہ الگ آکسیجن کام آئے گی، نہ الگ لکڑی کام آئے گی. ملو، متحد ہو جاؤ. جب متحد ہو جاؤ گے تو ایسا سنسار کو بدل دو گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. درود پڑھے بر محمد. اب ایک انسان نے ہمت کر کے ان تینوں کو ملایا. ملانا ادھر، آگ لگنا ادھر. لگ گئی؟ نہیں. ابھی اس آگ کو باقی بھی رہنا ہے. پہلے والے کاز کو کہا جاتا ہے علت موجدہ. علت موجدہ یہ وہ کاز جو بنا رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے. اب بتائیے، اگر آپ نے لکڑی کو ہٹا لیا آگ بجھ جائے گی. آپ نے آکسیجن کو کور کر لیا آگ بجھ جائے گی. آپ نے گرمی کو ٹھنڈا کر دیا آگ بجھ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ جلانے کے لیے کاز کافی نہیں ہے، آگ کو بچانے کے لیے بھی کاز کافی ہے، ضروری ہے. تو دونوں کا رابطہ تو 2 طرح کے کاز ہیں. ایک کاز ہے بنانے والا، ایک کاز ہے بچانے والا. اچھا، ان دونوں کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ اگر وہ بچائے نا تو اس کا بنانا بیکار. کیوں؟ کیونکہ وہ بچائے نا تو یہ چلا جائے گا، اور اگر وہ بنائے نا تو یہ بچائے گا کسے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کی نسبت کیا ہے؟ ان دونوں کی نسبت کاز کی نسبت ہے. غور کیا؟ اب غور کریے. رسول اسلام کے لیے علت موجدہ ہے، حسین اسلام کے لیے علت مبقیہ ہے. رسول اسلام کو بنانے والے ہیں، حسین اسلام کو بچانے والے ہیں. لینا بیان میں 2 کاز ہوتے ہیں، حقیقت میں ایک ہی ہوتا ہے. وہی آگ جو جلاتی ہے وہی بچاتی ہے. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے نانا الگ ہے، نواسا الگ ہے، لیکن جب عمل کو دیکھا جاتا ہے شبیہ رسول حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. درود پڑھے بر محمد.
कुछ नहीं था। अगर चाहते हो कि जो पर्दे में है उस पर जुल्म न हो, समझदार बन जाओ। अगर बेवकूफ रहोगे खुद भी नुकसान उठाओगे, जो पर्दे में है वो भी नुकसान उठाएगा। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद। इससे बड़ी फजीलत क्या है? मेरा मौला 25 साल यही तो रोता रहा, ऐ काश ये समझदार होते। मिंबर पे आया, किस बात का गिला किया? सलूनी क़ब्ला अन तफ़्तिलूनी, पूछो पूछो। कितने समझदार थे, बाल कितने हैं। आज भी यही है, मुज्तहिद फतवा देता है क्लियर, माज़ा फतवा क्या है बता नहीं। अच्छा यही कहा है, हमने तो कुछ और सुना है। तो क़िबला आपने गलत सुना है, मैं क्या करूं? अब एक बार सवाल पूछा, अच्छा हम तो माज़रत के साथ इतने क्लास लिए हैं कि थोड़ा बहुत तजुर्बा तो हो ही गया है। अब वो दूसरे से दूसरे ढंग में सवाल करवाता है, उसे लगता है मौलाना का जवाब बदल जाएगा। क़िबला 1400 साल में न दीन बदला है न जवाब बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा देख के जवाब नहीं देते हैं, जो इस्लाम ने बताया है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जवाब बदले वहाँ समझ लेना मसला कुछ और है। नहीं, क्लियर जो चीज़ हो सब क्लियर बयान करिए। अरे बुरा मान जाए दो की बुराई आपके सामने है, एक पर्दे में है वो बुरा माने, एक जो सामने है वो बुरा माने। अब देख लो कि किसके बुरा मानने को किसके बुरा मानने पर कुर्बान कर रहे हो, ये तुम्हें इख्तियार है। अरे छतें उड़ा दी, ये बोला छतें ना उड़ाई है, ये जो दिल के जज्बात है जरा इन्हें उड़ाइए, इस पर कंट्रोल करिए। इस पर कंट्रोल नहीं किया। अब सुनिए वो जुमला जिसको मैंने छोड़ के ये मुद्दा बयान किया, हुसैन मिन्नी का, ये मुझे बयान नहीं करना था, इसलिए बयान कर दिया ताकि समझे। फसलू अहले ज़िक्र, पहले ज़िक्र बयान करते हैं तो बहुत फर्क होता है। एक रास्ता है, दो कौम उस रास्ते से जा रही है। एक कौम पहुंची सामने दरिया, इधर पलट के देखा तो फिरौन का लश्कर हाथ पैर जोड़ लिए मूसा के सामने। या नबी अल्लाह क्या होगा? तारीख गवाही दे रही है कि कुछ लोग जनाब मूसा को बुरा भला कहने लगे। कहाँ ला के फंसा दिया, इधर जाए तो डूबे उधर जाए तो मरे। शायद जनाब मूसा ने दिल ही में कहा हो, इतना भी अपने पैगंबर पर भरोसा नहीं है। अगर फर्ज करो गले कट भी गए तो इसका मतलब यह है कि फायदा उसी में था। वो कौम जो अपने रहबर पे भरोसा न कर पाए कभी नहीं चल सकती। ये जुमला याद रखिएगा, मौला फरमा रहा है, मेरा जुमला नहीं है। लाबुद्दा लिकुल्लि कौमिन मिन अमीरिन बिर्रिन औ फासिकिन, हर कौम के लिए एक लीडर का होना जरूरी है। तो शैतानों का भी इब्लीस लीडर है, वहां भी वो ना हो तो मामला नहीं चल पाएगा, बहका नहीं पाएगा। जब वो अपना लीडर लेके चल रहा है तो हमें पता नहीं क्या हो गया है। बस जरा जरा से भी एतराज करना शुरू कर देते हैं। एतराज करना आसान होता है, बागडोर संभाल के आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जिस दिन छोटी सी जिम्मेदारी आपको दी जाए उस दिन देखिएगा कि किस तरह से एक मजलिस घर में रखी जाए, आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाए, जब सर का पसीना पैर में आएगा तब समझ में आएगा कि एक घर में मजलिस संभाल नहीं पा रहे हैं, जो पूरी कौम को संभाले हुए उस पर एतराज कर रहे हैं। ये फैसला या वो फैसला, पहले तो इन्हीं ये कहा था, आज ये कह रहे हैं। अरे क़िबला, एक ने सुलह की थी, दूसरा जंग कर रहा है। बस मसला ये था कि वो दो जमाने थे, यहाँ एक ही जमाना है। ये इसलिए तो सिखाया गया है कि देखो एतराज बाद में करना, पहले जरा कदम से कदम मिला के चलना तो सीखो। लाबुद्दा लिकुल्लि कौमिन, हर कौम के लिए जरूरी है कि एक अमीर हो। अगर मौला यहीं रुक जाते तो हम लोग अमीर तलाश करते, मौला ने आगे मसला क्लियर कर दिया। बिर्रिन औ फाजिरिन, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो पूरे अमीर का होना अमीर न होने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो बिखरी हुई कौम है, अगर बुरा भी है तो कुछ जोड़ तो देगा।
تو جوڑ دے گا. اب آ کے اعتراض کیا رہبر کے اوپر, کیا کہاں لے آئے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا رک جاؤ, خدا ہے, میرا بھروسہ ہے خدا کے اوپر. دعا کی بار الہ, آواز آئے, موسیٰ اپنا عصا دریا پہ مارو, فضرب بعصاک الحجر, اپنا جو عصا ہے وہ مارو, ایک راستہ بنا. بعض تفاسیر میں یہاں پہ لکھا کہ جیسے ہی ایک راستہ بنا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, دیکھ رہے ہیں ادھر موت آ رہی, ہم نہیں جائیں گے, رسی جل گئی بل نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا ہم 12 قبیلے ایک راستے سے کیسے چلے جائیں گے؟ جو ابھی تک تو دل پہ بنی ہوئی تھی, جان پہ بنی ہوئی تھی, اب دیکھا ایک راستہ بنا لیا تو کہا 11 اور بنوا لو. کہا نہیں 11 راستے بناؤ. کہا موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے, حد تک پہنچا دیا جائے, 11 راستے بناؤ, 12 ہو گئے کل ملا کے. کہا موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے دوست جا رہے ہیں, ہم اتنا بڑا دریائے نیل پار کریں گے, بیچ میں کیا ہو جائے, ایک دوسرے کی خبر نہیں, بیچ میں کھڑکیاں بناؤ. ٹھیک ہے کھڑکیاں بنا دے تاکہ دیکھتے رہیں. روایت قرآن کہہ رہا ہے دریا پار ہوا, دریا کی اس طرف ایک قوم بتوں کی عبادت کر رہی تھی. کہا موسیٰ ہمیں بھی ایسے خدا چاہیے. قرآن میں سب سے زیادہ قصے بنی اسرائیل کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان بہت زیادہ بنی اسرائیل سے ملتے جلتے ہیں. کبھی موقع ہوگا تو کم سے کم 30 مجلسیں پڑھوائیے گا, تو ابھی تک 30 شباہتیں ڈھونڈ پایا ہوں مسلمانوں میں بنی اسرائیل. اور اگر پڑھوانے سے پہلے 5-6 اور مل گئے تو بھی بڑھا دیجیے گا, کیونکہ ایک مجلس میں ایک ہی مشابہت بیان ہو پائے گی, بس 50-55 منٹ میں ایک مشابہت, دوسری مشابہت کہ مسلمانوں میں بنی اسرائیل میں کیا مشابہت ہے. ایک مشابہت چھوٹی, آپ کو بھی پتہ ہے, جو نام جناب ہارون کے بیٹوں کا تھا وہی نام مولا کے بیٹوں کا رکھا گیا. یہ بھی ایک مشابہت ہے, ایسے ہی تھوڑی ہے. ہاں وہی نام رکھا گیا, بس وہ سریانی میں تھا, یہ عربی میں رکھا گیا. اب اس راستے نے قوم کو بچایا. فرعون پہنچا, راستہ ایسے ہی باقی تھا, پوری قوم گزر گئی, اب راستہ بنا ہوا ہے. فرعون پہنچا, لشکر والوں کا کیا کرنا ہے؟ کہا چلو راستہ تو بنا ہی ہوا ہے, یہ نہیں دیکھا بنانے والا کون تھا. ارے ابھی تو تم اسی کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب اپنا فائدہ نظر آیا تو اس کے بنا ہوئے راستے کو استعمال کرنے لگے. تو یاد رکھیے گا, جس دن دشمن اپنا فائدہ دیکھتا ہے ہمارے راستوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے, اب چاہے وہ آزاداری ہو چاہے وہ عبادت ہو. درود پڑھے پر محمد و آل. اس کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں, وہ انہی راستوں کو استعمال کرتا ہے, بس ذرا سا بگاڑ دیتا ہے, اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ بھیا وہی تو راستہ ہے. اب غور کریے, فرعون بیچ دریائے نیل میں پہنچا, پروردگار کا حکم ہوا, پانی آپس میں مل گئے ہیں. لوگ گلے ملتے ہیں تو زندگی بڑھتی ہے, پانی گلے ملا زندگی ختم ہو گئی. کب ملنے کو نہ دیکھو, یہ دیکھو کون ملا رہا ہے, کس کے خلاف ملا رہا ہے. مقام معظم رہبری کا یہاں پہ ایک جملہ ہے, جب وہ پوری داستان کو بیان کر رہی تھی, میرا بیان نہیں ہے ان کا بیان, میں صرف اردو میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک نتیجہ لے لو قرآن سے, وہ یہ راستہ بنی اسرائیل کا اور فرعون کا ایک تھا, ایک قوم بچی ایک قوم ڈوبی. اس کا مطلب ہے راستے نہیں بچاتے ہیں, رہبر بچاتے ہیں. اگر راستے بچا رہے ہوتے تو اسے بھی بچاتے, اسے بھی بچاتے. یہ رہبر ہے جو بچاتے ہیں. اگر رہبر موسوی ہوتا ہے تو قوم کو بچا کے لے جاتا ہے, اگر فرعونی ہوتا ہے اسی راستے پہ ڈبو کے چلا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے غور کرو, امت تشیع اور شیعہ ایک ہے, بانٹو مت. دشمن نے اگر بارڈر بنا دیا تو تم بارڈر کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے بانٹا ہم کاٹیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم تو اس کا دعویٰ کرتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں انسان
تو دو بھائی بھی الگ الگ گھر لے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جو اہل بیت کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے وہ خونی رشتے سے زیادہ ہے. بارڈر رشتوں کو نہیں بانٹتا ہے. یہ ہمارے درمیان دشمن ہے جو ہمیں بانٹے پڑا ہوا ہے. اب ہم اس بات کو سمجھیں. کہا دیکھو راستے نہیں بچا پاتے, رہبر ہے جو بچاتے ہیں. صحیح رہبر انتخاب کر لیا. تو جناب موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ جناب موسیٰ نے ایک معجزہ کیا تھا. اب یہاں بھی معجزہ ہونے کا ہے. جناب موسیٰ نے ایک معجزہ کیا تھا. کیا معجزہ؟ ایک عصا زمین پہ مارا, راستہ کھل گیا. موسیٰ آپ کے پاس معجزہ ہے. جو فخر موسیٰ ہے اس کا کوئی معجزہ نہیں ہوگا. کہا ہے فخر موسیٰ کا بھی معجزہ ہے. کہا فخر موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ ارے وہاں مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا فخر موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ غور کیجیے گا. کیا ہے؟ کہا فخر موسیٰ کا معجزہ یہ ہے سورج کو پلٹا دیا. فخر موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ ستارے کو بلا لیا. فخر موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ جبریل ان کے لیے آگے ذوالفقار لے کے آئے. اب گنانا شروع کیا آپ نے معجزہ. میں سنتا رہا, آپ گناتے رہے, واہ واہ ہوتی رہی. لیکن میں نے بعد میں آپ سے ایک سوال کیا. میں نے قبلہ یہ بتائیے, یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے, یہ میں نے اتار دی, یہ معجزہ ہے معجزہ. یہ میں نے پہن لی, یہ معجزہ ہے نہیں ہے نا؟ ایسی بات کر رہا ہوں, یہ معجزہ نہیں ہے. اچھا میں نے ہاتھ بند کر لیا, معجزہ ہے. یہ میں نے آپ کو دے دی, یہ معجزہ ہے. کچھ معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. بھیا یہ میرے اختیار میں ہے. جو چیز اختیار میں ہو اسے گھما دینا, بلا دینا, توڑ دینا, کاٹ دینا, پلٹا دینا معجزہ نہیں ہوتا ہے. صاحب اختیار کا اختیار ہوا کرتا ہے. درود پڑھے بر محمد. دیکھتے رہے یہ معجزہ ہے کیا. اچھا تو بھی کیا مطلب ان کا کوئی معجزہ نہیں ہے. کہا ہے سمجھنے کی بات ہے کہ اہل بیت کا معجزہ ہے کیا. ایک واقعہ سنو تاکہ بات کے لیے. ہم مشہد جا رہے تھے, کچھ طلاب تھے, اساتید تھے, ایک بس کی مشہد جا رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے وہاں طریقہ یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو چاہے ٹرین ہو چاہے بس ہو, روک دیتے ہیں اسے کہ بھائی پہلے نماز پڑھو پھر آگے بڑھو. کیوں؟ کیونکہ زیارت پہ جا رہے ہیں, نماز چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے. کیا آپ نہیں زیارت پہ جا رہے ہیں چلتے رہو. کہا بھائی اسی نماز کو بچانے کے لیے زیارتیں رکھی گئی ہیں. اترے, اب وہاں وضو کرنے کے لیے جب گئے تو دیکھا باہر کچھ لوٹے رکھے ہوئے, 8-10-15 لوٹے رکھے ہوئے, تو پانی بھرا ہوا, اور ایک ضعیف وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ, اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی. جو جاتا تھا اس سے وہ کہتا تھا یہ والا اٹھائیے. ہم بھی پہنچے, اس نے ہمیں بھی اشارے کیا ڈنڈے سے, وہ والا اٹھاؤ. اب اٹھایا, چلے گئے, گئے وضو کر کے واپس آئے. تو ہمارے ساتھ استاد تھے, آگئے داداش, خدا تو عمر عطا کرے. تو میں نے اسے سوال کیا, میں نے استاد کیا ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو انہیں ایک روایت سنائی. پہلے روایت سن لیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام انسان مال و دولت کی محبت چھوڑ دیتا ہے,
اختیار چل رہا ہے یہ چلا رہا ہے، جس کا جتنا اختیار چلتا ہے اتنا چلاتا ہے. تو عزیزوں کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ جب بہت بڑے نیتا بن جائیں گے تب دیکھیں گے کہ کرسی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں. نہیں قبلہ، اگر چھوٹا سا بھی اختیار آ گیا اور دین کے خلاف چل رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حب جاہ ہے، حب مقام ہے، نہ چھوڑنے کو تیار ہو نہ قوم کو سدھارنے کے لیے تیار ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے گا، قوم کہیں جائے کچھ ہو جائے نہیں، فون کر کے میزبان کو پریشان کر دیتے ہیں. ہاں اب آگے نہیں کہوں. تو یہ حب الجاہ ہے. اب غور کریے، اس کا مطلب اس کو چھوڑنا بہت سخت ہے. اب کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، جا رہا ہے، لوگ اسے سلام کر رہے ہیں، اس سے آپ آگے یہ کہیے کہ قبلہ جتنی آپ کی سیلری ہم دیں گے، جو آپ کو دیا گیا ہے سب دیں گے، بس آپ اپنی پوسٹ چھوڑ دیجیے، تھوڑا سا نیچے آ جائیے، کل آپ کو کوئی سلام نہیں کرے گا. کہے گا سنو سیلری کم کر لو، اسے نہیں چھوڑوں گا. 20,000 روپے کم کر لو، لیکن یہ جو میں سڑک پہ نکل رہا ہوں، لوگ مجھے سیلوٹ مار رہے ہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. دیکھو کیوں؟ کیونکہ حب الجاہ. اس پہ غور کریے، انسان جس اسٹیج پہ ہوتا ہے اسی اسٹیج پہ حب الجاہ. اگر میں یہاں آیا اور مجھ سے بہتر خطیب یہاں بیٹھا ہوا ہے، بولو قبلہ نے وعدہ لیا ہے، اگر میں نے ایک بار دل سے یہ نہیں کہا، دل سے، ہاں تعارف تو لکھنوی بہت ہوتا ہے، نواب صاحب پہلے آپ ٹرین چھوٹ گئی، وہ نہیں، دل سے کہے کہ مولانا آپ مجلس پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب پڑھیں گے تو میں بھی استفادہ کروں گا. لیکن میں پڑھوں گا تو کم سے کم آپ رہ جائیں گے، آپ پڑھیں گے ہم بھی سنیں گے. تو جو میزبان ہے اسے بھی تیار ہو جانا چاہیے. کیوں؟ قبلہ آپ کو کسی ممبری کو تھوڑی پرووائڈ کرنا ہے، آپ کو تو اور کو اوپر لے کے آنا. جب پتا یہ بہتر بیان کر سکتا تو بسم اللہ یہ تشریف لائیے. اور یہ ہمارا بالکل ارادہ ہے انشاءاللہ کہ کہیں ایسا ہو تو ہم کر کے دکھائیں گے. آپ کو کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ پروردگار توفیق دے. بولنا آسان ہوتا ہے، جب مرحلہ عمل آتا ہے تب دیکھا جائے گا، بڑی بات نہیں بولنا. تو مقام کو چھوڑنا بڑا مشکل، سخت ترین کام ہے دنیا کا، سخت ترین کام. اور جس کا کہیں کچھ نہیں چلتا، پتہ ہے وہ کہاں چلاتا ہے؟ بعض خواتین بھی مجلس سنیں گی یا سن رہی ہوں گی، جس کا کہیں کچھ اختیار نہیں چلتا ہے وہ گھر کی چار دیواری میں چلاتا ہے. صبح یہ کہہ کے گئے تھے پکایا نہیں، قبلہ 12 گھنٹے غائب تھے، تمہیں کیا پتا کہ یہ زلزلے کیا کر رہے تھے؟ نہیں، آج بھوک نہیں لگی ہے، جھوٹ. بھوک نہیں لگی ہے، جھوٹ تو لگی ہے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ جو کہا تھا وہ نہیں پکا. کیوں؟ حب الجاہ. ارے کھانے سے مطلب ہے، کھانا جینے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی جینے کی کھاتے رہیں. تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ کھا لو کہ جی جو ختم ہو گئے گا تو وہاں کو چلاتا ہے. ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ پہ چلاتا ہے، کوئی آفیسر ہے تو ورکر پہ چلاتا ہے. یہ سب حب الجاہ ہے. لیکن جب انسانیت آتی ہے تو نئی قمیض قمبر کو دی جاتی ہے اور پرانی قمیض خود پہن جاتی. مولا آپ حاکم وقت ہیں، آپ نیا کرتا پہنیے. قمبر تم جوان ہو، تم نیا کرتا پہنو. علی تو کچھ بھی پہن لیتے ہیں. عزیزوں اسے انسانیت کہا جاتا ہے. اب سنیے معجزہ اہل بیت کیا ہے. معجزہ اہل بیت چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا دینا نہیں ہے. معجزہ اہل بیت یہ ہے کہ جو ہستیاں ملائکہ کو درس دیا کرتی تھی، جبریل کو سکھایا کرتی تھی، سبوہن و قدوسن کے محل میں جیا کرتی تھی، انہیں نے یہ قبول کر لیا کہ بار الہ تیرے بندوں کی ہدایت کے لیے ہم اپنا مقام چھوڑ کر اس زمین پر آ رہے ہیں. ظلم بھی برداشت کریں گے، باتیں بھی سنیں گے. اسے معجزہ اہل بیت کہا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ معجزہ اہل
انسان آج سمجھے اپنے مقام کو چھوڑ کر زمین پہ آنا، اور وہ بھی آ کے ایک مسیحی کے باغ میں کیا کہنا، باغ لگانا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ کوئی چلچلاتی دھوپ میں ہل چلا رہا ہے، ایک صوفی تھا، نام نہیں بتاؤں گا، صوفی یعنی عارف ٹائپ کے ہو، مثلا دنیا کو ترک کر دیا بالکل، یہ بھی بڑی بیوقوفی ہے، کاش نکلا گھر سے دیکھا کہ کوئی ہل چلا رہا ہے، یہ کون سی بات ہے، اتنی چلچلاتی دھوپ میں سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسان ہل چلا رہے ہیں، کتنا یہ دنیا کا طالب ہے۔ پہنچا وہاں پہ، اب جب دیکھا تو آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، کہا دیکھا نبی کا فرزند امام محمد باقر علیہ السلام آیا، کہا یہ اپنا رسول اللہ، آپ تو عالم ہیں، دیندار ہیں، آپ کے بارے میں نہیں سوچتا تھا کہ آپ اتنی دھوپ میں آ کے دنیا کی محبت ہل چلائیں گے۔ امام نے ایک بار اوپر سے نیچے تک دیکھا، قسم خدا کی کیسے صبر کرتی تھیں ہستیاں، ہمارا آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ایک ادنا سا انسان آ کے اس سے جس کے اشارے پہ کائنات چل رہی ہے، اس سے آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ امام نے کہا سن، میں نے نبی سے سنا، آپ جانتے ہیں پانچویں امام نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں، مدینے والے یہی اعتراض کرتے تھے، چوتھے امام سے آگے کہتے تھے کہ بھائی ان کو سمجھائیے، یہ کہہ دیتے ہیں میں نے رسول سے سنی، نہیں نے رسول کو دیکھا کب؟ بھائی تم ہو جہاں نسلیں نہیں دیکھ پاتی، ہم تو عالم ارواح میں سب ساتھ میں موجود تھے، جو انہی نے دیکھا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اب تم نہ سمجھ پاؤ یہ تمہاری کمی ہے، ہمارے فضائل تو اس سے کہیں اعلیٰ ہیں۔ میں نے نبی سے سنا کہ وہ انسان جو اپنی عیال کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اس کے لیے جا کے محنت کرتا ہے، اس کا پسینہ شہید کے خون کے برابر ہے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ جو میرے اوپر سے عرق گر رہا ہے اسے پروردگار شہادت کا درجہ دے؟ چپ ہو گیا، چلا گیا۔ یہ ہے معجزہ اہل بیت۔ دوسرا مسئلہ، معجزہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں دو دو چار والی بات کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جناب سلمان آئے رسول خدا کے پاس مسئلہ ہے، یا رسول اللہ معجزہ دکھائیے، نہیں دکھائیے میں تو آج اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ ہوگا کبھی ایسے؟ قبلہ معجزے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ غیر آ کے کہتا ہے تب کیا جاتا ہے، تو یہ ہم اور آپ آ کے طے کر لیں اپنا رشتہ اہل بیت کے ساتھ۔ مولا اگر ہم آپ والے ہیں، آپ ہمارے والے ہیں، تو پھر کم سے کم ہمارے لیے تو معجزہ نہ کیجئے، ہم تو آپ کو مانتے ہی ہیں، اب معجزہ کر کے آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ معجزہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، غیروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھے بے محمد آل بھیا کس نے دیکھا تھا باب الحوائج کو جو پہچان لے؟ دیکھا تھا؟ میرے پاس جب سب سے پہلے میسج آیا میں نے یہی ان سے جواب پوچھا، میں نے کہا قبلہ کتنے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پہلے زیارت ہو چکی تھی۔ غور کریے ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ عزاداری اتنی محترم ہے کہ اگر ہماری نسلوں کو بھی قربان کر دیا جائے اور یہ بچ جائے تو کل ہم مولا سے یہ نہیں کہہ سکتے مولا ہم نے کچھ کر دیا۔ کیا کیا اور کتنا ہم کر لیتے؟ جو ہمارے خرچے سے بچتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو بھوکے رہ کے عزاداری کریں؟ کتنے ایسے؟ بڑی عزاداری وہ کرتا ہے جو بڑا کما رہا ہے، بڑا حصہ وہ بانٹتا ہے جو بڑا حاصل کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے اعتبار سے
در گوہربار بنے گا. نہیں عزیزوں، یہ عزاداری بھی ایک طرح کی خود غرضی ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ. اس لیے کر رہے ہیں کہ کل حسین دیں. بتائیے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ مولا فرش بچھا رہے ہیں رزق میں برکت دے دینا. ارے حسین اتنے ضعیف نہیں ہے کہ تم اگر فرش نہ بچھاؤ تو نہ دے. وہ تو سر کٹا کے بانٹ رہا ہے, وہ تو ہاتھ کٹا کے بانٹ رہا ہے. تم مانگو نہ مانگو وہ دیتا رہے گا. اپنی محبت کا صحیح سے اظہار کرنا سیکھو. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ کام؟ جذبات میں آگے جہاں دل چاہا ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا اور قوم بھی آگے سپورٹ کرنے لگتی ہے. کس بات کا سپورٹ؟ خدا کی قسم علی تنہا نہ رہتے اگر کچھ لوگ بے وقوف نہ ہوتے. ہمیشہ حق اس وقت پیچھے ہٹا ہے جب نیوٹرل لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. شاید 2-3 منٹ میں آگے بڑھ جاؤں گا, بہت معذرت کے ساتھ سنیے. جب حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو معاشرہ 3 دھڑوں میں بٹتا ہے. ہمیشہ آدم سے لے کے ابھی تک دیکھ لیجیے گا, بس وہ ایک زمانہ ہوگا جب پرچم لہرائے گا اور ایک ہی نظر آئے گا, پروردگار اسے جلد از جلد بھیج. بارے الہ تجھے عباس کے کھٹے ہوئے بازوؤں کے پاس ہم نہیں بلا پا رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہوں, کاش فرصت ہوتی تو بتاتا. کبھی نہ کہیے گا مولا نہیں آ رہے ہیں, نعوذ باللہ. کیوں نہیں آئیں گے, کیا کمی ہے؟ ایک بار پلٹ کے یہ کہا کہ علی عباس کیا گناہ کیا ہے جو امام نہیں آ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے جو نہیں بلا پا رہے ہو؟ بڑے سے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہو, اسے نہیں بلا پا رہے ہو. جب بھی حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے, آج مرچنیت کے خلاف ایک جوان بولتا ہے. ابھی صحیح سے آپ منہ سونگنے لگیے تو دودھ کی بو آ رہی ہوگی, اور آگے مراجع کے خلاف بولتے. سدھر جائیے اس سے پہلے کہ عذاب پروردگار نازل ہو. یہ علماء کی توہین ہے جو آج شہر لکھنؤ ترس رہا ہے. نہ آج سے 20 سال پہلے یہ کیا ہوتا, نہ آج بھگت رہے ہوتے. ایک نسل کرتی ہے, دوسری بھگتتی ہے. آج کیجئے گا, اگلی 7 نسلیں بھگتیں گی. لکھ لیجئے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. احترام کرنا سیکھیے علماء کا. اگر کوئی عالم ہوتا ہے اپنی پوری زندگی قربان کر کے آتا ہے, اس کے بعد آگے آپ کو 2 حرف بتاتا ہے اور آپ اپنے جذبات کو اس کو اڑا کے لے جاتے ہیں, اسے کیا فائدہ؟ تم سنو یا نہ سنو, ہم تو اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں. سنو گے تمہارا فائدہ, نہیں سنو گے تمہارا نقصان. ہم نے تو جو کرنا تھا ہمیں کر لیا, ابھی بھی اجر دیں گی, پورا یقین ہے. نہ آپ سے لینا ہے نہ آپ کے لیے پڑھنا ہے. اور جس دن آپ سے لینا ہوگا قبلہ, اس دن پہلے آپ سے موضوع پوچھیں گے. جی نہیں, خود موضوع دیتے ہیں کیونکہ خود سمجھتے ہیں کیا پڑھنا ہے. 3 دھڑے ہوتے, ایک دھڑا حق کا موافق بہت کم, دوسرا دھڑا باطل کا موافق بہت کم. آپ کہیں گے کم؟ جی, ہمیشہ حق کے پکے طرفدار بہت کم ہوتے ہیں, ہمیشہ باطل کے پکے پرستار بہت کم ہوتے ہیں. تعداد جو زیادہ ہوتی ہے وہ نیوٹرل کی ہوتی ہے. علی کا گھر ہے, کچھ لوگ تلواریں ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں, بیعت نہیں ہونے دیں گے. تاریخ سے پوچھا کتنے تھے, کہا 7. بس. کچھ لوگ نبی کا جنازہ ابھی غسل نہیں ہوا, ایک سائبان کے نیچے بیٹھے پلاننگ کر رہے ہیں. کہا یہ کتنے تھے, کہا 8. باقی کہ نہ باقی ادھر والے تھے نہ باقی ادھر والے تھے. اللہ اکبر. یہی نیوٹرل لوگوں نے علی کو گھر پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. انہیں باطل کا ساتھ نہ دیا, یہ کبھی نہ سوچے کہ انہیں باطل کا ساتھ دیا, باطل کا ساتھ نہیں دیا, حق کا ساتھ
نہیں لیا. مسئلہ یہ ہے اگر یہ کہے کہ گزرے کہ ہم سے کیا مطلب, یقین مانیے اسی میں شمار کیا جائے گا جو معاشرے کو بگاڑ رہا ہے, سنوارنے والوں میں نہیں شمار کیا جائے گا, کیونکہ حق کو باطل کے بیچ تیسرا راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. یا حق کے اوپر ہو یا باطل کے اوپر ہو, جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ باطل کے طرفدار کہلاتے ہیں, حق کے پرستار نہیں کہلاتے ہیں. درود پڑھے بر محمد. آپ کی رشتہ داریاں اہم ہیں, اہل بیت کی رشتہ داریاں کم ہیں. ارے کیا ہے, الگ کے جواب دے دے گا, دے دے. آپ کی عزت زیادہ ہے یا چادر زینب کی عزت زیادہ تھی؟ کربلا کس دن کے لیے ہے؟ کب ہم درس لیں گے کربلا سے؟ کب کچھ لٹانا سیکھیں گے کربلا کے لیے؟ سیکھی قبلہ عزاداری درس ہے. سمجھائیے اگر کہیں آپ کو کوئی بات نظر آئے, لیکن صحیح لہجے سے, جذبات میں نہیں, شاید سامنے والا بات کو نہیں سمجھ پایا, اس کو صحیح سے سمجھائیے. آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں, جو اسے سمجھا سکتا ہے اس کو انوالو کیجیے. معاشرے کو ایک اتحاد کے مرکز پہ لائیے. کتنا ہم بٹیں گے, 14 سال ہو گئے دشمن ہمیں بانٹ رہا ہے, اب بھی ہمیں درس نہیں دیا. طرح طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ فلاں والے ہیں, یہ فلاں والے ہیں, یہ فلاں, کیا مطلب؟ قبلہ سب علی والے ہیں, سب حسین والے ہیں. اس سے بڑا اتحاد کا مرکز کون سا ہے؟ جب خوشی ہو تو حسین کے نام پہ جڑ جائے, جب غم ہو حسین کے نام پہ جڑ جائے. کیوں؟ کیونکہ جس مہینے میں حسین کی ولادت ہے کوئی شہادت نہیں ہے, اور جس مہینے میں حسین کی شہادت ہے کوئی ولادت نہیں ہے. سال میں 2 ایسے مہینے ہیں جو حسین کی عکاسی کرتے ہیں. ہماری خوشیاں بھی حسینی ہونا چاہیے, ہمارے غم بھی حسینی ہونا چاہیے, تب مرکز اتحاد بنتا ہے. جب کربلا والے بنو گے تب کربلا کا وارث آئے گا. درود پڑھے بر محمد. اور اسی مارکے کو سر کرنے کے لیے حسین نے ایک وعدہ کیا, نانا اگر زینب کی چادر کی بات ہو بھی حسین حاضر ہے. جب امام رخصت آخر کے لیے آئے, کیونکہ 2 بار امام نے رخصتی کی, ایک بار مولا رخصت ہو کے چلے گئے اور جانے کے بعد واپس آئے, جناب اصغر کی شہادت ہوئی, اور جب شہزادے کو سپرد لحد کر دیا کہ ایک ہی تو شہید دفن ہوا ہے کربلا, واپس آئے, دوبارہ خود حافظی کی, دیکھا بہن بے چین ہے. کیوں نہ ہو بے چین؟ کربلا میں ایک دعا قبول ہوئی ہے اور ایک محبت. کوئی کربلا میں واپس نہیں آیا, جو گیا جائے تو گیا, لیکن ایک شہزادہ علی اکبر اور ایک حسین, 2 واپس آئے, اور دونوں کو واپس لانے میں زینب کا کردار. ایک کو زینب کی دعا لے کے آئی اور ایک کو زینب کی محبت لے کے آئی. پہلی بار وہ حسین شہید ہو جاتے تو زینب مر جاتی. جو بہن بغیر بھائی کے رہ نہ پائے, وہ بھائی کا گلا جدا ہو جائے, زندہ رہ جائے. کیسے رہی زینب زندہ؟ پتہ ہے آپ کو کیسے رہی؟ جب مولا رخصتی کے لیے آئے, آخری رخصتی, بالکل آخری وقت, تو جب حسین نے دیکھا زینب بے چین ہے, تو سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ زینب کے سینے پر رکھا اور کچھ دعا کی. حسین کا دعا کرنا تھا کہ زینب میں قرار آ گیا, ایسا قرار آیا کہ خود زینب آگے بڑھی, خدا حافظ.
کہ زینب اگر حسین سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے مشن کو آگے بڑھانا یہ حسین سے سچی محبت ہے. آزادارو بہن نے جو وعدہ کیا تھا کتنی خوبصورتی سے نبھایا. وہی زینب جو کل کوفے میں آئی تھی کارواں کو باہر روک دیا گیا تھا. علی نے کہلوایا تھا خبردار دن کی روشنی میں زینب کو کوفے میں مت لے کے آنا. ارے جب رات کا اندھیرا ہو تب یہ کارواں اندر آئے گا. رات کا اندھیرا ہوا آواز دی گئی اے کوفے والوں اپنے گھروں سے مت نکلنا شہزادی کوفے میں آ رہی ہے. اللہ اکبر. 20 سال کے بعد دوبارہ زینب کوفے میں آئی ہے. منادی آواز دے رہا ہے دن کا اجالا ہے. کوفے والوں ارے جسے تماشا دیکھنا ہے اپنی چھتوں پہ آ جاؤ. زینب اسی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم ادخل على القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اغز دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. ایک خاص مریض کی دعا کے لیے کہا گیا ہے یہ جملہ اس کی شفا کے لیے. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه بفضلك وكرمك ورحمتك يا ارحم